السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو مسجد نبوی کے بارے میں بتاؤں گا۔ یہ وہ مسجد ہے جس کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تعمیر کیا تھا جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے۔ یہ وہ مسجد ہے جس کا اسلام کے اندر سب سے زیادہ احترام ہے۔ خانہ کعبہ کے بعد، مسجد الحرام کے بعد اس کا ایک بہت بڑا مقام ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے، اس وقت مدینہ کو یثرب کہا جاتا تھا۔ تو شہر کے بڑے بڑے سردار اور ان کے جو پیروکار تھے اپنا بہترین لباس پہنے، چمکدار بختر میں سب لوگ اکٹھے ہو گئے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کے گرد، اور ہر کسی کی یہ امید تھی کہ وہ اونٹنی ان کے گھر کے سامنے رک جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک کو شائستگی سے ملتے اور جواب دیتے، اور یہ کہتے کہ یہ اونٹنی اللہ کے حکم سے جہاں بھی رکے گی وہیں پہ میرا گھر ہوگا، اور اونٹنی کی جو لگام تھی وہ ڈھیلی کر دی گئی اور اونٹنی آگے بڑھتی گئی۔ موجودہ مسجد جو ہے، جو مسجد نبوی ہے، اس مقام پر جب اونٹنی پہنچی تو اونٹنی نے اپنے گھٹنے ٹیکے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نیچے اترے اور کہا کہ یہ وہ گھر ہے جہاں پہ میں رکوں گا، اور دریافت کیا کہ یہ زمین کس کی ہے اور یہ زمین کتنی ہے۔ تو وہاں پہ کھجور کے چند ایک درخت تھے، مشرکین کی قبریں تھیں، اور مویشیوں کے ریوڑ کے لیے آرام گاہ، تھوڑی سی جگہ تھی۔ یہ جو ملکیت تھی وہ دو بھائی تھے، ایک نام تھا، دونوں یتیم تھے، ایک کا نام سہل تھا اور ایک کا نام سہیل۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ زمین خریدی، درختوں کو صاف کرایا، مشرکین کی قبریں کھودیں اور ان کو برابر کر دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کے نئے حاصل شدہ سے ان کو مسجد بنا دیا جائے اور کام شروع کر دیا جائے۔ فوری طور پر زیادہ تر عمارت پتھروں اور گوندی ہوئی مٹی سے بنی اینٹوں سے کی گئی، لیکن اس میں جو شمالی دیوار تھی اس کے درمیان جس کا رخ یروشلم کی طرف تھا، قبلہ اول کی طرف تھا، اس پر پتھر رکھ دیے گئے، نماز کی جگہ کا پہلو بنا لیا گیا۔ صحن میں موجود کھجور کے درختوں کو کاٹ کر ان کے تنوں کو استعمال کیا جاتا تھا، کھجور کی شاخوں کی چھت کو سہارا دینے کے لیے ستونوں کے طور پر، لیکن صحن کا بڑا سا حصہ اس وقت کھلا چھوڑ دیا گیا تھا۔ فرش پر چھوٹے پتھر رکھے گئے تھے تاکہ بارش ہونے کی صورت میں یہ زیادہ کیچڑ نہ بن جائے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سایہ دار جگہ بنائی جس سے الصفہ کہا جاتا تھا، جس میں غریب صحابہ اکٹھے رہتے تھے۔ جب بھی ان کو رات گزارنی ہوتی تھی تو وہ وہاں تشریف لاتے تھے، اور مشرق کے مشرقی جانب دو چھوٹی چھوٹی جھونپڑیاں جن کو حجرہ بھی کہا جاتا ہے تعمیر کی گئیں، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت بیویاں جو تھیں حضرت عائشہ اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ وہاں رہتی تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے مسلمانوں کو انصار کا لقب دیا، جس کا مطلب ہے مددگار، جبکہ قریش اور دوسرے قبائل کے مسلمان جو اپنا گھر بار چھوڑ کر نخلستان میں ہجرت کر گئے تھے، جسے وہ مہاجرون کہا کرتے تھے، یعنی مہاجرین، سب نے اس کام میں حصہ لیا، جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود بھی شامل تھے۔ انہوں نے اس وقت کام کیا، محنت کی، اور مسجد نبوی کی تعمیر میں حصہ ڈالا، اور اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دو آیات کا نعرہ لگایا، جو ان میں سے ایک نے اس موقع کے لیے بنائی تھی، یعنی کہ اے اللہ، نہیں بھلائی ہے مگر آخرت کی بھلائی، بس مدد کرنے والوں اور مہاجرین کی مدد کریں۔ اور کبھی کبھی وہ یہ بھی نعرہ لگایا کرتے تھے کہ کوئی زندگی نہیں مگر آخرت کی زندگی، اے اللہ مہاجرین اور مددگاروں پر رحم فرما۔ اس وقت جتنے بھی لوگ مسجد نبوی کی تعمیر میں شامل تھے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ مسجد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دو مرتبہ تعمیر ہوئی۔ پہلی بار اس کے کچھ ہی عرصہ بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے 622 ہجری میں، تو اس وقت جو مسجد کا سائز تھا وہ تقریباً 30 بائی 35 کا تھا میٹر میں، اور اونچائی جو تھی وہ 2.5 میٹر اونچی تھی۔ جب فتح خیبر ہوا تو اس کے بعد جو ہے 7 سال بعد، یعنی کہ فتح خیبر کے موقع کے بعد
اس مسجد کو دوبارہ وسیع کیا گیا۔ اس وقت چونکہ مسلمانوں کی تعداد کافی بڑھ چکی تھی، پہلے کی نسبت مسلمان تعداد میں زیادہ تھے، اور اس لیے اس وقت مسجد کے احاطے میں مسجد کا جو رقبہ تھا اس کو وسیع کرنا ضروری تھا تاکہ زیادہ نمازیوں کو ایڈجسٹ کر لیا جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت توسیع کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے زمین کی ادائیگی کی، جس نے مسجد کو تقریباً 50 بائی 50 بنا دیا گیا، اور اس وقت مسجد کی جو اونچائی تھی وہ تقریباً 3.5 میٹر بڑھا دی گئی تھی۔ جب 624 عیسوی میں قبلہ کو موڑ کر قبلہ اول سے جو مکہ مکرمہ میں ہے اس کی طرف تبدیل کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ہوئی قبلہ چینج کرنے کی، تو اس وقت پوری مسجد کو دوبارہ جنوب کی طرف موڑ دیا گیا۔ مسجد نے جو مسجد نبوی ہے یہ اس وقت ایک مذہبی سکول ہوا کرتی تھی، کمیونٹی سینٹر ہوا کرتی تھی، اور ایک عدالت ہوا کرتی تھی۔ اس طرح کے کام بھی مسجد نبوی میں ہوا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری مسجد میں 40 نمازیں پڑھیں، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے چھوٹ دے دے گا، اور وہ شخص منافقت سے بھی پاک رہے گا۔ جبکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری مسجد میں ایک نماز پڑھنا 1000 نمازیں پڑھنے سے زیادہ افضل ہے، سوائے مسجد الحرام میں یعنی کہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ہماری پسند آئی ہوگی، اور کمنٹ میں ضرور لکھیے گا، اپنی فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال